سب سے تیز ترین اگر کوئی عمل دیکھا ہے نا تو وہ عمل اللہ الصمد کا ہے۔ ہر رنج و غم کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اور پھر اس کو مختصر تعداد میں پڑھنے سے اس کے اتنے کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں، اتنے کمالات، وہ بھی کوئی برسوں میں نہیں، صرف 3 دنوں کے اندر اندر وہ مقام، وہ درجے ملتے ہیں، اور وہ گھر میں رونقیں آتی ہیں، اور وہ کھوئی ہوئی خوشیاں واپس پلٹتی ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا وہ اس کی برکت سے مل جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو اللہ الصمد ہے یہ اتنا دل عزیز اس میں مبارک ہے، اتنا کمال کا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا تذکرہ ہے۔ یعنی جو بندہ کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال درجے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ زندگی ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ بنی رہے، کبھی غم میرے قریب ہی نہ آئے، وہ نہایت خوش اور خرم زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، یعنی کبھی زندگی میں وہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہو، یہ چاہتا ہے، تو پھر اللہ الصمد اس اسم کا یہ عمل کر کے دیکھے۔ اب آپ نے اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیں یہ عمل انتہائی آسان ہے، آپ صرف 3 دن پڑھ کے دیکھیں، 3 دنوں میں تمہاری زندگی چلنا شروع ہو جائے گی۔ جو تمہاری زندگی کا پہیہ جام ہوا پڑا ہے نا، وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اس کی اتنی برکتیں دیکھی ہیں، اس کے میں نے بڑے بڑے اعمال بتائے تھے، اور اب دوبارہ اس سیشن کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں، تاکہ ہر شخص، جو لوگ ہی شکوہ کرتے ہیں نا، یار ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، یار بڑوں بڑوں کا میں ٹھیکیدار نہیں، میں جو مختصر سا عمل بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کے بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑے گا۔ اس کی تاثیر ایسی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے، اور قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق میں کتنا جلال تھا، کتنا روب اور دبدبہ تھا کہ شیطان آپ کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا۔ شیطان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس راستے سے حضرت عمر آ رہے ہیں تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ تو اسی طرح آپ کوئی دشمن ہے اس پر تمہارا اتنا روب اور دبدبہ ہو جائے گا، کوئی دشمن تمہارے راستے میں بھی کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو دوستو اس لیے یہ اتنے کمالات والا اس پہ مبارک آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، درود پاک، وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیم، اور اس کو آپ کس ٹائم پڑھیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے اس کے ساتھ، اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے ایک مخصوص تعداد میں ایک اچھی ترتیب کے مطابق جو اللہ والوں نے سمجھائی اور بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو پچھلے سال بھی لوگوں نے پڑھا تھا، اب بھی لوگ اس کا عمل کرتے ہیں۔ اس کو آپ جب چاہیں شروع کر لیں۔ اب تو بڑی باہر والا موسم ہے نا، اب تو موسم بھی بڑا اچھا ہے اور بڑے اچھے دن چل رہے ہیں، اور پھر یہ جو لمحات چلنے ہیں اس سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے واقف نہ ہو۔ تو آپ نے اس کے آغاز میں یا اس مہینے میں یا جب بھی آپ چاہیں اس عمل کو شروع کر لیں گے۔ اگر اب کریں تو اس کے بہت زیادہ کمالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ قرآن مجید کی سورۃ توحید، جس کو سورۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے، جیسے میں نے عرض کیا، درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو کسی نماز کے بعد ایک نماز مقرر کر لیں، فجر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ایک نماز کا وقت مقرر کر لیں، اور اس نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا کرنا ہے، اور روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف 3 دن پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کا خود ہی دل کرے گا یار مجھے تو 3 دنوں میں حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ خود کہیں گے واقعی جس قدر اس عمل سے ہم نے تاثیر اور طاقت دیکھی، شاید اس سے پہلے کسی اور عمل میں وہ تاثیر اور طاقت نہ دیکھی، کیونکہ اللہ الصمد جو ہے نا، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ کیونکہ صمد غنی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، لوگ ہر طرف سے اس کا قصد کرے، اور الصمد ایسی ذات جو خود تو مستقل اور قائم ذات ہو، وہ خود کسی کی محتاج نہ ہو، مگر دوسری سب مخلوق اس کی محتاج ہو۔ اس لفظ کی برکت سے اللہ تمہیں ایسا غنی کر دے گا کہ اس کی برکت سے تم ہمیشہ مالدار رہو گے۔ پھر اس کے ذریعے تمہاری شادی میں رکاوٹ ہے، تمہارے کاروبار میں رکاوٹ ہے، تمہارے رشتے میں رکاوٹ ہے، تمہارے معاشی کسی معاملے میں رکاوٹ ہے، تو اس کی برکت سے وہ ساری رکاوٹیں تمہاری ختم ہوگی۔ اور اب آپ نے کرنا کس ترتیب کے ساتھ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ جیسے میں نے کہا درود پاک اور وقت میں نے بتایا، اسی طرح اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے لفظ آمین کے ساتھ، کیونکہ جب اس کو لفظ آمین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پھر بھلا کیا ہوتا ہے، اللہ 4 نوری ملائکہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم اس بندے کی حفاظت پر مامور ہو جاؤ۔ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی حفاظت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز پاک ہے، سونے اور آرام کرنے سے پاک ہے، وہ اپنی زندگی اور بقا میں کسی کا محتاج نہیں۔ باقی سب مخلوق ایک ایک چیز، رزق، زندگی، شفا، اولاد، حتیٰ کہ اپنی بقا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں ہے جس کے لیے مخلوق اپنے خالق کی محتاج نہ ہو، اس لیے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ دنیا کی محتاجی سے اسے محفوظ کر دیتا ہے، پھر دنیا میں کسی کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے اگر آپ کو اس سارے مقام چاہیے تو پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی یہ برکتیں آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے کرنا یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ بالکل مختصر سی تعداد ہے۔ یہ سورت وہ ہے جس کو ام القرآن، سب المثانی، کامل شفا، مؤثر دعا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات، مشکلات کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ سب سے بہترین سورت ہے۔ یہ کتنے مسائل ہیں، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس کے ذریعے حل نہ ہوتا ہو۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر بات نہیں مانتا، بیوی بات نہیں مانتی، گھر میں اتفاق نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، طلاق تک نوکتیں پہنچ جاتی ہیں۔ اکثر گھروں میں رزق کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، دولت کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ عمل کرتے ہی گھر میں سکون آتا ہے، گھر میں خوشی آتی ہیں، گھر سے غم ختم ہوتے ہیں۔ درود پاک کے ساتھ اپنا مقصد ذہن میں رکھیے گا اور یہ ساری برکات، جتنی فضیلتیں بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، یہ ساری برکتیں آپ کو ملیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں اور یقیناً اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جو شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کو پڑھتا ہے نا وہ کبھی زندگی میں بھوکا نہیں رہتا، اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے، دشمنوں پر اس کو فتح مل جاتی ہے، باطنی سچائی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس کو میں نے مختلف اعمال بھی بتائے، سر سدے میں رکھ کر بھی کر دیں گے۔ سر سدے سے بتانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور کسی ظالم کے چنگل میں وہ بندہ کبھی گرفتار بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور اس کی تعداد بالکل مختصر ہے، 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر کریں، انشاءاللہ روز بروز برکتیں ملیں گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، کوئی بھی بات ہو تو کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، اور ہماری خصوصی دعا اس میں نام شامل ہونے کے لیے درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔